الفوز الکبیر ہے اور یہ کتاب عالیہ دوم کی ہے۔ اس میں ہم نے دوسرا باب شروع کیا ہوا ہے۔ قرآن فہمی کے اندر ہمیں کون سی دشواریاں مشکلات پیش آتی ہیں، نظم قرآن میں کون سی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اس میں سے چند چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، جیسے کہ نسخ، جیسا کہ حذف وغیرہ۔ آج مزید کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھنی ہیں۔ جب تک ان علوم کا ہمیں علم نہیں ہوگا ہمیں قرآن فہمی میں دشواریاں برقرار رہیں گی۔ تو قرآن فہمی کے لیے ان مشکلات کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں ایک چیز ہے تقدیم و تاخیر۔ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کلمے کے اندر کون سا لفظ مقدم آنا ہے اور کون سا مؤخر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علیم الخبیر ہے، اس نے اپنی حکمت کے ساتھ جس لفظ کو چاہے مقدم کیا، جس لفظ کو چاہے مؤخر کیا، لیکن جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمیں تقدیم و تاخیر کو سمجھنا پڑے گا۔ مثلا اللہ اعلی لوط، اللہ جو استثناء ہے اور اعلی لوط مستثنیٰ ہے۔ استثناء کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مستثنیٰ منہ ہو تو پھر استثناء آتا ہے، یعنی کبھی کوئی جملہ اللہ سے شروع نہیں، تو اللہ ہمیشہ درمیانے کلام میں آتا ہے، اللہ ہمیشہ درمیانے کلام میں آتا ہے۔ اللہ کی جگہ کون سی ہے؟ درمیان، کلام کے درمیان میں آنا یا آخر میں آنا، لیکن یہاں پہ اللہ شروع میں آ گیا تو اللہ اعلیٰ لوط یہ مستثناء کو مقدم لے آئے۔ حالانکہ اصول ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ مقدم ہوتا ہے۔ اصل میں تھا انا لمنجوہم اجمعین الا آل لوط الا امرأتہ، کہ ہم ان سب کو نجات دیں گے لیکن آل لوط کو سوا اور لوط کی بیوی کے سوا۔ تو منجوہم اجمعین میں سے الا امرأتہ الا آل لوط کا استثناء کرنا تھا۔ تو تقدیم و تاخیر یہ ہوئی کہ الا آل لوط اس کا مقام یہاں پر تھا نہ کہ شروع میں، یعنی کہ جس کو مؤخر کرنا تھا اس کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی علم ضروری ہے تقدیم و تاخیر کا، کس کو مقدم کرنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے۔ مقدم اور مؤخر کا علم ہوگا تو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک اس میں چیز ہے سننے طبی پر زیادتی۔ سننے طبی پر زیادتی یہ ہے کہ ہمیں کم الفاظ سے مفہوم سمجھ آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کم الفاظ میں اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر الفاظ کا اضافہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا اضافہ کیا اس کی چند ایک صورتیں ہیں۔ بعد کا صرف مصروف سے مطلب بات سمجھ آتی ہے لیکن صفت کی زیادتی لگا دیتے ہیں۔ مثلا خلق الانسان حلوا، انسان کو پیدا کی گیا جلد بازی۔ اب حلوا یہ یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے، لیکن آگے پھر اس کی مزید صفت ہے اذا مس حشر الجزوع، جب اس کو شرط ملتا ہے تو یہ جزو مار جاتا ہے۔ واذا مس الخیر منور، جب اس کو بلائی پہنچتی ہے تو اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ تو خلق الانسان حلوا یہاں تک بات ہوتی تو بات وضاحت پھر بھی ہو جاتی تھی۔ آگے اذا مس حشر الجزوع واذا مس الخیر منور، یہ آگے دو جملے مزید لائے تو بطور انسان کی صفت کے لے کر آئے، اور کبھی ابدال کا اضافہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ابدال کے بغیر بھی مفہوم سمجھ آ سکتا تھا۔ للذی نستضعف لمن آمن منهم، اب جو ہے نا یہ للذی نستضعف یہ ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے کمزور تھے، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ اب لمن آمن منهم للذی نستضعف سے یہ بدل ہے، یہ مبدل منہ ہے، یہ بدل ہے۔ جو نستضعف ہے وہی لمن آمن منهم ہے، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ تو جب دونوں کا مصداق ایک ہے تو جو ایک چیز کو بھی ذکر کر دے تو مفہوم واضح ہو جانا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ابدال سے کام چلایا۔ اس کے بعد عطف تفسیری سے حتی اذا بالغ اشدہ و بالغ سنۃ،
جب وہ بندہ پہنچا شدہ ہو اپنی پوری طاقت کو، اس کی پوری طاقت کیا ہے؟ بالغ 40 سنہ. یہ جو واو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ حتی اذا بالغ اشدہ ہو، یہ معطوف علیہ ہے. بالغ 40 سنہ یہ معطوف ہے. وہ حرف عطف ہے، لیکن یہ عطف حذف تفسیری ہے. عطف تفسیری اس عطف کو کہتے ہیں کہ جو معطوف علیہ کی آگے تفسیر بیان کریں. تو یہ حتی اذا بالغ اشدہ ہو اپنے پوری قوت کو پہنچا. تو پوری قوت کون سے ہوتی ہے؟ بندے کی 40 سال کی عمر کی جب وہ اپنی پوری قوت روز پر ہوتا ہے. اور کبھی زیادتی ہوتی ہے تکرار کے ساتھ، جیسے ولما جاءہم کتاب من اللہ مصدق لما، اور جب ان کے پاس ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے. وقالوا یستفتون الذین کفروا، اور وہ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے حضور کے صدقے کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. اب جو ہے نا بیٹا دیکھیں، یہ یستفتون اس میں بھی سرکار مراد ہے، اور کفروا میں یہ لما جاؤ ہم زمین سے بھی سرکار جاؤ سرکار کی ذات ہے. اب ہم سے یہودی مراد ہے، یستفتون میں جو واو ضمیر ہے سے بھی یہودی مراد ہے. اتنا لمبا جملہ لانے سے مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اختصار سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ آیت نازل فرما دینی تھی کہ وہ مطلب حضور کے صدقے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو اب ان کا انکار کر رہے ہیں. تو اب اس میں بیٹا تکرار آ رہا ہے بار بار ایک ہی چیز کا، ایک ہی مضمون کا، تو یہ تکرار کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. اور کبھی کلام طویل آ جاتا ہے، اور کلام طویل وہ ہوتا ہے کہ کلام مختصر سے بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کلام کو طویل کر دیا. جیسے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے حوالے سے، آپ فرما دیں کہ یہ وقت بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. اصل میں کیا جملہ تھا؟ ہیا مواقیت للناس للحج، یہ مطلب جملہ تھا سادہ ہادہ کہ یہ لوگوں کو ان کے حج کا وقت بتانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد ہے بیٹا تعیین معنی. تعیین معنی کے لیے بھی بات کا ایک لفظ کی ایک سے زیادہ معنی ہوتی ہیں. ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے بھی کسی لفظ کا زیادتی اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے وَتَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تَحْسَبُهُمْ، تو انہیں گمان کرے گا جامدہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اب تَرَى الْجِبَالَ، ترا کے اندر دیکھنے میں کئی معنی تھے. کو دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ ایک دیکھنا ہوتا ہے یقین کی نظر سے، اور ایک دیکھنا ہوتا ہے گمان کی نظر سے. تو وَتَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، تو اس پہاڑ کو گمان کرے گا. اب تَحْسَبُهَا کے حسبان نے لفظ بتا دیا کہ یہ جو ترا ہے، یہ لفظ ترا حقیقت کے دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ گمان کے معنی میں ہے. اور کبھی قرآن پاک میں لفظ اعلیٰ کی زیادتی کر دیتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ نہ آئے تو پھر بھی جملہ دوستو، جیسے یوم یحما علیہا، جب وہ جہنم ان پر بھڑکا دی جائے گی. اب یحما ہیا، تو اصل میں جملہ ہونا تھا یحما ہیا، تو اعلیٰ مطلب یہاں پر کلام پر یہ زیادتی ہے. اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر کہا یہ بہتر جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ جملہ یوم یحما ہیا تھا. پھر وہ کی عاطفہ کی جگہ تاکید اتصال. وہ کا اصل مقصد ہوتا ہے عطف کے لیے آنا. وہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ عطف کے لیے آنا، کہ وہ دو جملوں کو یا دو اسموں کو یا دو فعلوں کو یا دو حرفوں کو وہ ملانے کے لیے آتا ہے. عطف کہتے ہیں ملانا. لیکن وہ اپنا معنی چھوڑ کر بات کا اتصال کی تاکید، اتصال اور پھر اتصال میں بھی تاکید ہے. جیسے اذا واقعات الواقعہ وکنتم ازواجا ثلاثہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے. اب یہ جو وہ ہے نا، وہ یہ وہ عاطفہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ تاکید کے ساتھ لیے ہے کہ قیامت کے مجھ سے ہی لوگوں کے 3 گروہ بن جائیں گے. اور فہم قرآن کی دشواریوں میں ایک دشواری ہے انتشار ضمائر. انتشار ضمائر ایک جملے کے اندر ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ضمیروں کا مرجع کچھ اور ہے اور دوسری ضمیروں کا مرجع کچھ اور ہے. جیسے یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. اب یہ جو وہ ہے اس کا مرجع کچھ اور ہے اور اس وہ کا مرجع کچھ اور ہے. اس وہ کا مرجع ہے صحابہ. صحابہ سے پوچھتے کیا خرچ کریں. ماذا ينفقون، اب اس وہ سے مراد ہے کہ کون سا مال خرچ کریں.
اس واو سے مراد کون سا مال ہے اور اس واو سے مراد صحابہ ہے. تو یہ انتشار ضمائر جو ہے نا اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے. اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں قرآن خوانی میں آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے لفظ جعل کا مختلف معنی میں استعمال. جعل قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. کسی جگہ پہ خالق کے معنی میں جیسے جعل الظلمات والنور اللہ نے اندھیرا اور نور بنایا. کسی جگہ پہ ایک عقدہ کا معنی ہے وجعل اللہ مما ذرا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بنا لیا اس کا جو انہوں نے بنایا اپنے ہاتھ سے. تو وہاں یہ جعل معنی اعتقاد انہوں نے اللہ کے بارے میں اعتقاد اپنا عقیدہ بنا لیا ہے. اور کبھی جعل بمانا وعدہ کہتا ہے یا جعلونا اپنی انگلیاں رکھتے ہیں اپنے کانوں میں ٹھونسنے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ لفظ جعل کا مختلف معنی میں استعمال ہے. اس کے بارے میں یہ گاہی ہونی چاہیے کہ جعل کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جس معنی میں جعل جہاں بھی استعمال ہو اس سے پھر ہمیں معنی سمجھ جائے گا. ایسے ہی لفظ شے کا بھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ کبھی فاعل اور کبھی مفعول کی جگہ پہ آتا ہے. شیء یہ کبھی فاعل کی جگہ پہ آئے گا کبھی مفعول کی. جیسے ام خلقوا من غیر شیء اے ان غیر خالق. اب یہ من غیر شاید جو ہے نا یہ بمانا خالق ہے کہ کیا ام خلق کو کیا وہ پیدا کیے من غیر شیء کسی خالق کے علاوہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا ہے. ام خلقوا کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء اے من غیر خالق کیا وہ خالق کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کیے گئے. یہاں پہ لفظ شے ہے لیکن بمانا خالق ہے. اور فلا تسألنی عن شیء تو مجھ سے نہ پوچھ کسی چیز کے بارے میں. اب یہاں پر جو عن شیء یہ بمانا یہ مشی ہے یہ بدل مفعول کے معنی میں ہے کہ تو مجھے اے عن شیء مما یتفقہ فی من امری یعنی وہ چیز جس پر میرا امر توقف کرتا ہے. تو یہ شے اس جملے میں شے بمانا خالق اس میں فاعل ہے اور اس میں شے بمانا اس میں مفعول ہے تو شے یہ لیکن مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایسے لفظ امارا حکم دینا اور اس جگہ پہ معاملہ کرنا نبا خبر دینا خاطبہ امارا نبا اور خاطبہ ان کے بھی مختلف آیات میں مختلف معنی استعمال ہوتے ہیں. اسی چیز میں جو فہم قرآن میں جو دشواری میں ایک چیز ہے انتشار آیات. انتشار آیات کا مطلب ہے کہ بعد کا آیت نازل پہلے ہوتی ہے لیکن اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے اور بعد کا آیت نازل بعد میں کے ذکر پہلے اور بعد کا نازل پہلے ہوتی ہے لیکن ذکر بعد میں ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہے یہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء. یہ قرآن پاک میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سورت کا آغاز ہوتا ہے سایقول السفہاء. جب سایقول السفہاء ہے نا بیٹا یہ تو تلاوت میں پہلے ہیں اور قد نرا تقلب وجهك فی السماء یہ بعد میں ہے. تلاوت کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلے سایقول السفہاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یا کہ جا کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء. تو پہلے تلاوت کے اندر سایقول پہلے ہے لیکن قد نرا تقلب بعد میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو قد نرا تقلب وجهك فی السماء یہ پہلے نازل ہوئی تھی. اللہ فرمایا محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اب جب آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے اب بیوقوف یہ کہیں گے کہ انہوں نے قبلے سے رخ کیوں موڑا. تو یہاں انتشار آیات کو سمجھنا ضروری ہے. بے شک ہم تلاوت میں اس کو پہلے پڑھتے اس کو بعد میں پڑھتے لیکن جب ہم نے واقعہ بیان کرنا ہے تو واقعہ بیان کرنے میں ہم بات قد نرا تقلب وجهك سے شروع کریں گے اور پھر بعد میں سایقول السفہاء کو بیان کریں گے. اور اسی معاملے میں ایک موضوع ہے متشابہ کہ آیات کے جو معنی ہیں وہ متشابہ ہو جاتے ہیں. سمجھ کرتے کہ اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے. اس متشابہات میں سب سے پہلی چیز ہے حروف مقطعات کی. حروف مقطعات کا جو حقیقی معنی یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ان کا معنی نہیں جانتا. اور بعد کا تشابہ ہوتا ہے کہ دو ایک لفظ ہے لیکن دو معنی میں مشترک ہے. لفظ ایک ہے معنی دو نہیں کرے اس کے. جیسے لا مستم النساء یہ آیت تیمم میں آتا ہے. آیت مطلب طہارت میں آتا ہے. او لا مستم النساء فلم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا. لا مستم النساء
तुमने औरतों को छुआ हो। अब लमस छूने के दो मानी है। एक छूने का माना ये है कि हाथ वैसे लगा लेना, तो एक छूने से माना ये है कि हम बिस्तरी करना। तो ये जो लामस्तमुनिसैन है, ये मुतशाबहात में आ रहा है कि इस छूने से मुराद कौन सा छूना है, सिर्फ हाथ लगाना मुराद है या हम बिस्तरी करना मुराद है, या उसमें ये होता है कि अतफ उसका किस पे डालना है। मुतशाबहात में ये भी चीज़ है कि जो मतूफ है उसका पीछे मतूफ है कौन सा है, क्या करीब वाला है या दूर वाला है। जैसे अल्लाह ताला ने जो आयत गुज़िश में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। अमन मरकत। देखिए मैं याद पूरी लिखता हूँ। कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम व वमसहू बिरुसिकुम। वारजुलकुम इलल कबैन। अब इसमें बेटा ये चीज है कि वार जोलाकुम है या वार जोलेकुम है। अल्लाह ने फरमाया फगसिलू वजूहकुम, तुम धो अपना चेहरा, वजूहकुम ज़बर आ गई क्योंकि मफूले भी है। फगसिलू ये फेल है, वो इसका फाइल है, वजूहकुम इसका मफूले भी है। व अयदियकुम ये भी इसका मफूले भी है। यहाँ पे बात होगी पूरी। वमसहू मसा करो बेरहू से तुम अपने सरों का। अब बेरहू से तुम रऊस के नीचे जेर है क्योंकि बाहर पे जार आ गया। वो अर्जुलकुम या वो अर्जुलकुम, अगर हम अर्जुलकुम का तो डाले रऊस से तुम पे क्योंकि ये इसके करीब है, तो फिर होगा अपने सर का भी मसा करो और अपने पाँव का भी मसा करो। और अगर हम अर्जुलकुम पढ़े लाम के ऊपर जबर पढ़े तो पहले फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम व अर्जुलकुम, अगर लाम पे जबर पड़े तो पाँव को धोना फर्ज होगा, और अगर इस आग जोड़े की लाम के नीचे जेर पड़े तो पाँव का मसा फर्ज होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो अब कहते हैं कि ये चीज ये ना कि आया किसका तब इस करीब पे डालना है या बैद पे डालना है। करीब पर अतफ डालेंगे तो माना और होगा, बैद पे तब माना अतफ डालेंगे तो माना और होगा। तो ये भी मुतशाबिहात में से है। ऐसे ही अतफ और इस्तिनाफ का एहतमाल। अतफ का मतलब है एक जुमले के अंदर वो आतफा आ गया, अब जो सुबह को हमने आतफा मानना है ये वो मुस्तनफा मानना है, ये मतलब जो वो है ये मसला है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। कुरान पाक में तो वल्लज़ी अंज़ला अलैकुम आयातिन बय्यिनात, वो अल्लाह जिसने तुम पर आयत नाज़िल की मिनहु मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, उसमें कुछ मुहकम है जो किताब असल है, और मुतशाबिहात और कुछ वो है जो मुतशाबिह है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, सान बंदरा पत्रबान। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, अब जिनके दिलों में कजी है वो क्या करते हैं, वो मुहकम आयतें छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ आते हैं। ये सारा पस मंज़र था। अब अल्लाह मुतशाबिहात के बारे में फरमा रहे वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तवील नहीं जानता मगर अल्लाह। अगर यहाँ पे अतफ करें तो इस आयत का माना कुछ और होगा, अगर यहाँ पर अतफ करे वक़्फ़ करे माना कुछ और होगा। मिसाल के तौर पर वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तवील नहीं जानता मगर अल्लाह। बात मुकम्मल हो गई कि यानी मुतशाबिह आयत की तवील सिर्फ अल्लाह जानता है। वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून, और जो रासिख फिल इल्म वो ये कहते हैं कुल्लुन मिन इंदि रब्बिना, सब कुछ हमारे किताब की तरफ से है। अगर वक़्फ़ करें यहाँ पर तो माना ये होगा कि मुतशाबिह आयत की तवील सिर्फ अल्लाह जानता है, और रासिख फिल इल्म जो लोग हैं उलमाए रासिखीन वो कहते हैं कि जो भी है अल्लाह की तरफ से है। और अगर यहाँ पर वक़्फ़ ना करें सीधा पढ़ते जाए वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म,
اس کی طویل نہیں جاتا سوائے اللہ اور ان پر جو رسول پھر علم رکھتے ہیں۔ اب اگر اس کو عطف کے طور پر پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی طویل اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جن رسول پھر علم ہے۔ اور اگر یہاں پر استئناف کرے، استئناف کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے جملہ بنے، یہاں پر وقف تاکہ اس کو نئے سرے سے جملہ بنے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی طویل صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر عطف لائے تو عطف سے میں یہ ہوگا کہ متشابہات اللہ بھی جانتا ہے اور رسول پھر علم والے بھی جانتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا عطف اور استئناف کا احتمال، یہ بھی متشابہات میں آتا ہے۔ تو قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں تشابہ آتا ہے، چاہے وہ حروف مقطعات ہیں، چاہے وہ لفظ دو معنی میں مشترک ہے، چاہے اس کا قریب و بعید پر عطف ہے، چاہے اس میں عطف اور استئناف کا احتمال ہے، ان کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا ایک اس میں دشواری میں چیز آتی ہے کنایا۔ کنایا ہم بلاغت میں پڑھ چکے ہیں اور ہمارا اس میں 2-3 دن پہلے بیٹا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر بھی آیا تھا کہ کنایا کس کو کہتے ہیں۔ تو اب جو لفظ کنایا ہوتے ہیں، جو لفظ کنایا ہوتے ہیں، کنائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا کسی لفظ سے کنایا سے وہ مراد ہوتا ہے کہ جس میں ایک لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، لیکن جو معنی متعین کرنا ہے وہ انسان کی نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ لفظ کے 2 معنی ہیں اور ایک کو متعین کرنا ہے، جیسے یداہ مبسوطۃ، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس کا یہ حقیقی معنی یہ آ رہا ہے، لفظی معنی اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے، لیکن یہ کنایا ہے کہ پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کش آتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح ہے۔ یا وجعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو مشرکین تھے، بتوں کے پجاری بن چکے تھے، بتوں کے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایسا بندہ جس کی سوچ پہ کڑیاں، جس کی سوچ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، تو اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے بندے کے گلے میں زنجیریں ہوں اور وہ بندہ چل پھر نہیں سکتا اور زنجیروں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کے ذہن بھی، ان کے سوچ بھی اسی سوچ کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو وجعلنا فی اعناقہم اغلالا، اب اگر ہم اس کا ترجمہ صحیح کریں تو اس کا معنی تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کے گلوں میں، گردنوں میں بیڑیاں ڈالی ہیں۔ حالانکہ یہ اس کا حقیقی معنی نہیں، یہاں پہ جو مرادی معنی ہے، مرادی معنی یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بت پرستی میں یہاں تک چلے گئے کہ ان کی سوچ اس بت پرستی کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ ایسے بیٹا ایک معنی ہے تریز، ایک فہم قرآن میں دشواری تو اس میں تریز۔ تریز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جو آیت ہے وہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں، الفاظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، الفاظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں۔ اب یہ جو ولایات اولو الفضل منکم والسعۃ، کہ جو فضل والے اور گنجائش والے ہیں ان کی یہ شان نہیں کہ ایسا کریں۔ اب اس میں ایک عمومی مفہوم تو ہے، لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آتا جب تک اس آیت کا پس منظر اور قصہ معلوم نہ ہو جائے۔ وہ کس پس منظر اور قصہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو مطلب شہزادی تھی، سرکار کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ، ان پہ جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، ان الزام لگانے والوں میں ایک بستہ بھی تھا۔ بستہ حضرت ابوبکر صدیق کا خالہ زاد بھائی تھا اور وہ غریب تھا، اور جناب صدیق اکبر اس کی مالی مدد کرتے تھے اور اس کی مطلب میں امداد کیا کرتے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، مالی مدد دیتے تھے۔ جب مستہ نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو دکھ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی امداد بند کر دی، جو فنڈ وغیرہ دیتے تھے وہ دینا ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق تم تو فضل والے ہو، وسعت والے ہو، تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں آگے اس کا فنڈ کا بند کرو۔ جو اس نے کیا وہ اس کا کام تھا، اور جو آپ کی شان کے لے کے آپ اپنی شان کے لے کے کام کریں۔ اب دیکھیں اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا، تو یہ طریق اشارہ ہے، یہ آیت اشارہ ہے کسی خاص واقعے کی طرف۔ طریق کہتے ہیں اشارہ، کہ وہ آیتیں جو واقعے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوں، جب تک وہ واقعہ سمجھ میں نہ آئے تب تک اس آیت کا حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چل بیٹا یہ ہمارا ایک اور باب مکمل ہوا۔ صبح انشاءاللہ جو ہم اس کا جو